السلام علیکم ساتھیوں، آج کی یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جو کہ پریشان تھی کہ اس کی بیٹی کا نصیب کیسا ہوگا۔ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن نصیب کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے، ماں باپ بھی نہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی اس سادہ سی کہانی کی جانب، لیکن سبق آموز کہانی ہے، مس مت کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے سعیدہ وائس کو تو فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو بھی دبائیے۔ ایمن اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جہاں نارا بیگم کی سلیقہ مندی سے عزت سے گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو ہر دم کوستی رہتی تھی۔ یہی ان کی سب سے بڑی برائی تھی۔ جہاں بیگم کی بھی ہر ماں کی طرح یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد کوئی شریف خاندان دیکھ کر ایمن کے ہاتھ پیلے کر دیں، مگر بشیر صاحب ایمن کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے اور پڑھانے کے خواہش مند تھے۔ ایمن پڑھائی میں کافی ہوشیار تھی اور انٹر کے نتائج نے یہ بات اور پختہ کر دی کہ جب ایمن شاندار نمبروں سے کامیاب ہوئی تو ماں کو پتہ چل گیا کہ وہ بہت اچھی ہے پڑھائی میں، لیکن وہ پھر بھی چاہتی تھی کہ اس کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ ایمن اپنی ماں سے چھپ کر رومانوی ڈائجسٹ پڑھا کرتی تھی۔ جہاں بیگم ایک دیندار خاتون تھی، ان کے لیے سب فالتو لغویات تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی ایسے فالتو کاموں میں پڑے۔ وہ ایمن کو بھی سمجھاتی کہ دین کی سمجھ حاصل کرو، مگر ایمن نادان تھی۔ وہ تو انہی سوچوں میں رہتی کہ ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا اور اس کو بیاہ کر لے کر جائے گا۔ ایمن ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی لڑکے کا خواب دیکھ سکتی تھی جو خوبصورت ہو، شہزادہ ہو۔ وہ سمجھتی تھی پریوں کی کہانیاں سچی ہوتی ہیں، حقیقت میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا انسان مل ہی جاتا ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے اعمال نیک ہیں، اگر آپ اچھے عمل کرنے والے، اچھی نیت رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب ضرور بنا دیتا ہے۔ لیکن اماں کو روز بروز یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کوئی اچھا سا بس رشتہ مل جائے۔ ان کی دعائیں صرف ایمن تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ بشیر صاحب بھی اپنے والد کے اکلوتے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والدین ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور پھر ان کی پرورش ان کے منہ بولے چچا نے کی۔ جب بشیر صاحب کمانے کے قابل ہوئے تو ان کی شادی اپنی بیٹی جہانارا بیگم سے کر دی۔ جہانارا بیگم بھی قسمت سے اکلوتی تھی، اس لیے ایمن کو نہ خالہ کا پیار مل سکا نہ ہی چچا پھوپھیوں کا پیار مل سکا۔ ایمن کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا بہت شوق تھا اور اس دن بشیر صاحب کو ایمن کا ایڈمیشن کروانے اس کے ساتھ جانا تھا۔ جہانارا بیگم صبح ہی سے بڑبڑانے میں مصروف تھی۔ ستیہ ناش کر دیا ہے لڑکی کا، ارے بس انٹر بہت ہے، کون سا شادی کرنے کے بعد نوکری کرنی ہے، اتنی تعلیم کا کیا فائدہ ہے۔ وہ نہایت غصے کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی اور ایمن اور اس کے والد مسکرا رہے تھے۔ ارے بھائی جہانارا بیگم، صبح صبح اچھے کلمات منہ سے نکالو، بچی کو دعائیں دو۔ بچوں کو یوں بد دعائیں نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط بات نہیں کہتے ہیں۔ اللہ اسے کامیاب کرے، اس کے نصیب کو اچھا کرے، انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی۔ ابھی کون سا ہماری بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ ہاں ہاں جائیے، میری سنتا کون ہے اس گھر میں۔ ان کا غصہ یوں ہی قائم تھا۔ یونیورسٹی سے شام 4 بجے کے قریب ایمن اور بشیر صاحب گھر واپس آئے، مگر شکر ہے ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اب ایمن کی روٹین بہت ہی زیادہ ٹف ہو گئی تھی۔ صبح 8 بجے گھر سے نکلتی تو واپسی میں 5 بج جاتے تھے۔ اماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی اور ساتھ ہی نصیحتوں کا انبار ایمن کے لیے لگا ہوتا۔ یونیورسٹی میں ایمن کی یوں تو کافی دوستیاں ہو گئی تھی، مگر افشا اس کی خاص دوست بن گئی۔ دراصل افشا کا گھر ایمن کے گھر کے قریب تھا، اس لیے ساتھ آنا جانا بھی تھا اور دونوں میں دوستی بھی گہری ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا چلا گیا اور یوں کسی طرح 1 سال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ایمن کی وہی روٹین جاری تھی اور اس کی ماں کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دراصل وہ چاہ رہی تھی کم از کم ایمن کی پڑھائی مکمل ہونے تک کہیں بات چیت طے کر دیں، اور اس سلسلے میں آج کل آمنہ بوا کافی ان کے گھر آ رہی تھی۔ اس معاملے میں ایمن خاموش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے اماں سے فی الحال کوئی بحث کی تو پڑھائی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس دن صبح سے ہی اماں کا دل گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ بے چین سی لگ رہی تھی، کیونکہ نہ ہی انہوں نے ایمن کو یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھایا اور نہ ہی کمرے سے باہر آئیں۔ ایمن کو الارم لگا کے سونے کی عادت تھی، مگر اٹھتی وہ اماں کے اٹھانے سے ہی تھی۔ مگر جب اماں نہیں آئیں تو وہ خود اٹھ کر باہر آ گئی۔ دیکھا تو اماں برآمدے میں نہیں تھی۔ وہ اماں کو آواز دے کر کمرے میں جانے لگی تو ابو نے روک لیا۔ رہنے دو بیٹا، تمہاری اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، رات سے کچھ بے چین لگ رہی ہیں، ابھی آنکھ لگی ہے، تھوڑا آرام کرنے دو انہیں۔ خیریت ابو، کیا ہوا اماں کو؟ رات میں تو ٹھیک تھی۔ ایمن کو فکر لاحق ہوئی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں بھی فکر مند ہوں، چلو تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسا کرو چائے بنا لو، میں بیکری سے
پاپے لے آتا ہوں۔ ایسا کرو آج چھٹی کر لو، اپنی اماں کے پاس رہو، ہو سکتا ہے انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، تم پاس ہوگی تو انہیں اچھا لگے گا۔ بشیر صاحب کچھ سوچتے ہوئے اٹھ گئے اور بیکری چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر آفس بھی چلے گئے۔ ایمن بھی گھر کے کاموں میں لگ گئی، وقفے وقفے سے اماں کو دیکھنے جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج اسے اماں کے چہرے پر سکون نہیں نظر آ رہا تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس بات کو لے کر اتنی زیادہ فکر مند تھی، بتا بھی نہیں رہی تھی، خاموشی سے بس اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ شام میں بشیر صاحب جب دفتر سے واپس آئے تو اماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، مگر وہ بدستور خاموش تھی۔ ایمن برآمدے میں ٹہل رہی تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ ابو آتے ہی اماں کے پاس گئے اور کافی دیر سے دونوں پتہ نہیں کس مسئلے کو لے کر بحث کر رہے تھے۔ ایمن نے کافی سننے کی کوشش کی مگر سن نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد جب ابو نے آواز دے کر اسے بلایا تو وہ ڈرتے ڈرتے اندر آئی اور نہ جانے کیا کہیں گی اماں یہ سوچ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کیا ہوا اماں، اب طبیعت کیسی ہے؟ آپ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ صبح سے کچھ نہیں بتا رہی ہیں، کچھ تو بتائیں۔ ایمن نے اماں کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ اماں مسکرانے لگی۔ کچھ نہیں میری شہزادی، میں ٹھیک ہوں۔ اب اچھا سنو، مجھے اور تمہارے ابو کو تم سے کچھ پوچھنا ہے، تم ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ تو بشیر صاحب بھی مسکرانے لگے۔ اماں میں نے آج تک آپ سے کبھی جھوٹ بولا ہے جو آپ ایسے کہہ رہی ہیں؟ ایمن نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ نہ میری بچی، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ دراصل میری چندہ، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پڑھائی مکمل ہونے تک تمہاری کہیں بات پکی کر دوں، مگر تمہارے ابو کا کہنا ہے کہ میں پہلے تم سے پوچھوں تاکہ تم اپنی رائے دے سکو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں ہمارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اماں اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، کیوں وہم پالتی ہیں آپ؟ ایمن روتے ہوئے کہنے لگی۔ بشیر صاحب بولے، بیٹا تمہاری اماں کو چین مل جائے گا، بس تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، ہم شادی تو تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے۔ ایمن خاموش ہو گئی کیونکہ اس کی ہاں میں اماں کا سکون تھا جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اپنی اماں کی فرما بردار بیٹی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتوار کا دن تھا، آج صبح ہی سے اماں بہت خوش تھیں، اور ہوتی بھی کیوں نہیں بھائی، آج ایمن کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے۔ آمنہ بوا نے رشتہ بتایا تھا، خاندانی لوگ تھے، لڑکا CA کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو بھی تھوڑا وقت درکار تھا، لہٰذا جہانارا بیگم نے ان لوگوں کو گھر آنے پر مدعو کیا۔ ایمن تو تھی ہی پیاری، سادگی میں بھی اس کا حسن بہت ہی شاہکار لگ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اب تھوڑا تیار ہوئی تو اور نکھر گئی۔ اماں بلائے لے رہی تھی، اللہ پاک میری بچی کے نصیب اچھے کرے، نظریں بد سے بچائے۔ ان کے لبوں پر بس یہی دعا تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ایمن جب کمرے میں داخل ہوئی تو دانیال پل کے جھپکنا ہی بھول گیا۔ اتنا مکمل اور سادہ حسن اس نے تو نہیں سوچا تھا۔ وہ تو اپنی امی کے بہت ضد کرنے پر اس رشتے کے لیے راضی ہوا تھا، مگر اب ایمن کو دیکھ کر اسے اپنی امی کے فیصلے پر پیار آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم، دانیال کی ماں کو بھی ایمن بہت پسند آئی۔ دونوں گھرانوں کی آپس میں بات چیت ہوئی اور دانیال کا ایمن کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ ایمن کو یہ سب کچھ ایک خواب سے لگ رہا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا زندگی اچانک اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ دانیال واقعی ایک ایسا انسان تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا وقت کب پر لگا کے اڑتا چلا گیا اور ایمن کی تعلیم مکمل ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جہانارا بیگم کی سلیقہ مندی کی وجہ سے بشیر صاحب کو اتنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے بھی کافی سامان انہوں نے ایمن کے لیے جمع کر لیا تھا۔ آخرکار سب کی دعاؤں میں ایمن دانیال کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی اور بشیر صاحب کا گھر سونا ہو گیا۔ ایمن کی سلیقہ مندی کے سارے گن اپنی ماں کے ہی تھے۔ اس نے آتے ہی سسرال میں سب کا دل جیت لیا۔ دونوں نندیں بھابھی کی دیوانی تھیں، دیور جیٹ تو تھے نہیں۔ دانیال اکلوتا بیٹا تھا رضیہ بیگم کا، اور اب بہو بھی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ایمن نے اپنے اخلاق اور محبت اور اپنے سلیقے سے سب کا دل جیت لیا، سب کو اپنا بنا لیا۔ دانیال کی تو جان بسنے لگی تھی اس میں۔ ایمن بہت خیال رکھتی تھی اس کا اور وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ایمن سوچ بھی نہیں سکتی تھی کسی سے اتنی محبت اس کو ہو سکتی ہے، اور اب اس کے شوہر سے جتنی محبت اس کو تھی وہ سوچ کر خوش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ رشتے میں رکھتے ہوئے اس کو ایک محبت کرنے والا شوہر دیا۔ دانیال کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایمن کی تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایمن اس کی محبت میں دن بدن نہال ہوتی جا رہی تھی، وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ اماں تو لگتا تھا بس ایمن کو گھر میں ہنستا بستا دیکھنے کے لیے ہی زندہ تھی۔ چند ماہ بعد ہی اچانک ان کا ہارٹ فیل ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ بشیر صاحب بھی تنہائی
اور صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور ان کے چہلم میں بھی وہ چل بسے۔ یکے بعد دیگرے صدموں نے ایمن کو نڈھال کر دیا تھا۔ پہلے ماں اور پھر باپ کا سایہ بھی چھن گیا۔ ایمن بہت ٹوٹ گئی تھی۔ دانیال اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، ہر طرح سے اس کی دلجوئی میں لگا ہوا تھا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ کچھ وقت بعد بھی ایمن سنبھل گئی۔ اسی دوران ایمن کو بہت بڑی خوشخبری ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ماں بننے کی سعادت سے نوازا۔ رضیہ بیگم اور دانیال کے تو قدم ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایمن کو کہاں چھپا دیں جہاں اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ ایمن بھی بہت خوش تھی۔ سسرال میں سبھی اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے کیونکہ میکا تو رہا نہیں تھا۔ رضیہ بیگم بھی یہی کوشش کرتی تھی کہ ایمن کو کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ ایک درد مند خاتون تھی۔ ان دنوں ایمن کی طبیعت نڈھال سی رہنے لگی تھی۔ کہنے کو تو وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر ماں باپ دنیا کی ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کی کمی کبھی کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے، جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اماں اس کو ویسے تو بہت پیار کرتی تھیں، لیکن اماں کی جو عادت تھی اس کو کوسنے والی، اس کو یہ کہنے والی کہ بیٹا تو اپنے آپ کو خراب کر رہی ہے، نہ جانے اگلے گھر میں جا کر کیا کرے گی۔ مائیں سمجھتی ہیں ہم اپنی بچیوں کی فکر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک ماں ہی اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی فکر کرتی ہے، لیکن زبان کو اگر ہم نہیں روکتے ہیں تو پھر آگے جا کر ہماری بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں بچوں کو لگتی ہیں، اس طرح ماں باپ کے بولے ہوئے الفاظ ان کے آگے آ جاتے ہیں۔ ایمن بہت پریشان تھی۔ اس کو اپنی ماں کی یاد بھی آ رہی تھی۔ ایمن یہاں پر ماں بننے والی تھی۔ یہ وقت ہی شاید ہر عورت کے لیے نازک ہوتا ہے، جہاں اس کو پیار اور اپنوں کا سایہ بہت ہمت دیتا ہے، لیکن اس کی ساس بالکل ماں کی طرح ہی تھی۔ ایمن کو ہر اونچ نیچ کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایمن کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ کہتے ہیں نا، نصیب کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ شاید بدبختی نے ایمن کا دامن پکڑ لیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب ماں بیٹی کی نصیب کے بارے میں اتنی زیادہ فکر مند ہو اور بار بار یہ کہنے والی ہو، نہ جانے تیرا نصیب کیسا ہوگا، نہ جانے کیا ہوگا، اگر دعا دینے کے بجائے ایسی باتیں مائیں کریں تو پھر ان بیٹیوں کے نصیبوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ جس روز اس کی ڈلیوری تھی، صبح سے ہی رضیہ بیگم کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ گھبراہٹ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی کیونکہ اگر ایمن ان کی یہ حالت دیکھ لیتی تو شاید وہ اور زیادہ بدحواس ہو جاتی۔ دانیال دوائیں لینے اسٹور گیا ہوا تھا اور کافی دیر ہو گئی تھی، واپس نہیں آیا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ایمن کو لیبر روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ رضیہ بیگم کی زبان پر درود شریف کا ذکر اور دعائیں مستقل جاری تھیں۔ یا اللہ، بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر اور اس کی تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، آسانیاں کر دے اس کی زندگی میں، بدل دے میرے مالک اس کی تکلیف کو، اس کے لیے راحت پیدا کر دے۔ ان کے لبوں پر بس یہی دعائیں جاری تھیں۔ ساس کم ماں زیادہ لگ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی اور رضیہ بیگم کو خوشخبری سنائی کہ وہ دادی بن چکی ہیں۔ ایمن نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ بہت خوش تھی وہ، مگر دانیال کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایمن بھی کب سے دانیال کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ کیس لایا گیا۔ ایکسیڈنٹ بری طرح ہوا تھا، پورے ہاسپٹل میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ایمن کی ساس بھی شور کی آواز سن کر باہر آئیں اور انہوں نے جو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش آواز سے بیگانہ ہو گئی، کیونکہ ہاسپٹل میں لایا جانے والا وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا دانیال تھا۔ ڈاکٹروں نے لاکھ کوشش کی، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ دانیال ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی بچ نہیں سکا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ رضیہ بیگم کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ گئی۔ ان کا اکلوتا چشم و چراغ ہمیشہ کے لیے گھر کو اندھیرے میں ڈبو گیا۔ ایمن کی تو حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ آنے والا ہر شخص اشکبار تھا، لیکن ایمن سکتے میں آ چکی تھی۔ پے در پہ صدموں نے ایمن کو جو حالت میں مبتلا کر دیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہوگا۔ پہلے ماں، پھر باپ اور اب اس کا شوہر جسے وہ اتنی محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرنے والا شوہر کہ جس پر ہر شخص رشک کرتا تھا کہ اتنا پیارا اس کو سسرال ملا ہے۔ حسد کرنے والے تو حسد کرتے ہی ہوں گے، لیکن ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ ہر لڑکی کو اتنا اچھا سسرال نہیں ملتا ہے، لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ اس کا شوہر اس سے چھین لیا جائے گا۔ اسے نہ بچی کی خبر تھی، نہ اپنا ہوش تھا۔ اس کا جیون ساتھی اس کی زندگی سے چلا گیا تھا۔ اتنی سی عمر میں پہاڑ جیسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو، مگر شاید زندگی اسی کا نام ہے، یہ نہ ہی کسی کے لیے رکتی ہے، نہ رکے گی۔ وقت ہر زخم پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے، مگر کہتے ہیں نا،
کچھ زخم ناسور بن جاتے ہیں، یہی کچھ ایمن کے ساتھ بھی ہوا۔ زندہ لاش بن چکی تھی، وہ بچے کی کلکاریاں بھی اس کو زندگی کی طرف واپس نہیں لا رہی تھی۔ رضیہ بیگم نے بچی کا نام انمول رکھا، کیونکہ وہ ان کے دانیال کی اکلوتی نشانی تھی اور ان کے لیے انمول ہی تھی۔ اس واقعے کو اب 2 برس بیت چکے ہیں۔ ایمن آج بھی اپنی ساس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اور انہوں نے بھی اس کو اولاد کی طرح رکھا ہوا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ایمن دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے اور اپنے لیے کسی ہمسفر کا انتخاب کرے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور اسے دائمی خوشیاں دے، آمین۔ لیکن ماؤں سے التماس ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے آپ فکر مند ہیں، یہ تو فطری سی بات ہے، محبت کا تقاضا ہے، لیکن کبھی بھی ان کے نصیبوں کو لے کر یہ مت کہا کریں کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا، نہ جانے تیرا نصیب کیسا ہوگا، پڑھائی تجھے کیا دے گی، آگے جا کر کام ہی کرنا ہے تجھے اپنے گھر والوں کا، اپنے شوہر کا، اپنی ساس کا۔ ایمن کا اس طرف سے تو نصیب اچھا تھا کہ اس کے سسرال بہت اچھا ملا، ماں جیسی ساس، محبت کرنے والا شوہر، لیکن نصیب کو نہیں بدل سکتی تھی۔ تقدیر نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا تھا، وہ کیا کرتی، وہ ایک پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ اس کو اپنی بیٹی کا بھی ہوش نہیں تھا، اگر اس کی ساس نہیں ہوتی تو شاید اس کی بیٹی بھی اس طرح نہیں پل سکتی تھی۔ اب نہ جانے کب وہ ہوش و حواس کی دنیا میں آئے گی، کب وہ جی سکے گی، لیکن وہ نہیں جی سکتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، اور محبت کرنے والا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ کسی اور کے ساتھ کیسے محبت سے رہ سکتی تھی؟ اس کو تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک ماں جو اس کی فکر میں ہردم لگی رہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے۔ اس کی اماں جو ہر وقت یہی فکر میں لگی رہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شادی کر دو۔ کیا کر سکی وہ؟ کیا اپنی بیٹی کا نصیب بدل سکی؟ نہیں۔ ماں باپ اپنی بچیوں کا نصیب نہیں بدل سکتے ہیں، لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ دعا ضرور کر سکتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ دعائیں دیں، ان کے لیے کبھی بھی کوئی لغو بات منہ سے نہیں نکالیں، چاہے آپ کو جتنا بھی غصہ آ جائے، کیونکہ پھر جب ان کو تکلیف ہوگی تو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، اور اس کی اماں اور بابا کی روح بے چین ہی ہو رہی ہوگی۔ بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، بیٹی تو اجڑ گئی، اس کا نصیب بدل نہیں سکے وہ۔